پیر کامل ایپیسوڈ 19 پارٹ 1۔ ڈاکٹر سبط علی کو کچھ تأمل ہوا، مگر وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں ہی کرنا چاہتے تھے۔ مگر سیدہ اماں فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد اور فہد اور اس کے گھر والوں سے انہوں نے سیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی اور پھر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے 1 سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی کرنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر سبط علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ سیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہتی تھیں اور ڈاکٹر سبط علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو واپس پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاری کلثوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھی، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنے سسرال لاہور آ گئی تھی۔ ڈاکٹر سبط علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ ان کی 3 بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر سبط علی نے 3 بیٹیوں کے جہیز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے دی تھی۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئے تھیں اور میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھ دی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے ویسے ہی لے لیں یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کر دیں۔ سیدہ آپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پر ہو۔ انہوں نے اس سے کہا تھا، مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، مگر شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہے۔ پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی یہ اصرار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، اور نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس دن اس کا دل چاہا تھا ان کے لیے ایک اور احسان لینے کو۔ وہ اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ اسے صرف ان سے ایک گلہ تھا کہ وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے۔ فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو اور اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا سادگی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا۔ اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہونا تھا، مگر اس شام کو سپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب تک اسے یا سیدہ اماں کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی، صرف سیدہ اماں کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدیکی ہمسائے۔ نکاح کی تقریب کے لیے جس کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا وہ ان لوگوں کو سرو کر دیا گیا تھا۔ شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی۔ 4 بجے بارات کو آ جانا تھا اور 6 بجے کے قریب رخصتی تھی، لیکن بارات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سیدہ اماں کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ امامہ کو 4 بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فہد کے گھر سے عروسی لباس پہلے ہی بھجوا دیا گیا تھا اور اس وقت وہ لباس پہنے تقریباً تیار تھی۔ جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے امامہ کو فوری طور پر نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر چکے تھے۔ اس نے امامہ سے صرف یہی کہا تھا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے، اس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے نکل گئی۔ امامہ نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی حس نے اسے پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی تھی۔
وہ سعیدہ اماں کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، کلثوم آنٹی، میمونہ نور العین آپا، ہمسائے میں رہنے والی چند عورتیں، مریم اور سعیدہ اماں۔ مریم سعیدہ اماں کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ بہت نڈھال نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑیں۔ میمونہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھیں۔ آمنہ تم باہر جاؤ۔ اس نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سعیدہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بےتابی سے مریم سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سعیدہ اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ امامہ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ گلے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، صرف ڈاکٹر سبت علی کی فیملی وہاں پر تھی۔ کیا ہوا اماں، مجھے بتائیں؟ امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے، وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی تھی۔ خون کی گردش، دل کی دھڑکن، چلتی ہوئی سانس، چند سیکنڈ کے لیے سب کچھ رک گیا تھا۔ کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے سعیدہ اماں کے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا تھا، سوائے اس کی رنگت، وہ فقط تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سعیدہ اماں کو اس کی باتوں پر رونا آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں امامہ نے ان کی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اماں چھوڑیں نا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت سمجھ سکتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں۔ آمنہ میری بچی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سعیدہ اماں سے کہا۔ سعیدہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ امامہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں تھی، اس نے اپنے عروسی لباس کو تہہ کرتے ہوئے سوچا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چھڑا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا، اس میں میرے لیے نیا کیا ہے؟ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار جھنجھلائی۔ کیوں خامخواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو؟ وہاں انہیں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم… اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے، تم سعیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی خامخواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ اب نارمل لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی سعیدہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئیں۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ سبت علی اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں کر لیں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر
वो लड़की उसके साथ नहीं रही, लेकिन वो अब भी उसे अपने घर में रखना चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि मैं आपको बता दूं, ताकि अगर आपको कोई एतराज हो तो इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। लेकिन मैं ये आपसे बात कहना चाहता हूं कि शायद वो लड़की उसे कभी ना मिले। 8-9 साल से उसका मेरे दोस्त से कोई राब्ता नहीं है। एक मौहूम सी उम्मीद है जिस पर वो उसका इंतज़ार कर रहा है। डॉक्टर सिब्त अली साहब आपको अपनी बेटी समझते हैं और इसी हवाले से आप मेरी बहन की तरह हैं। इस वक्त सूरत हाल से निकलने के लिए बेहतर यही है कि आप उससे शादी कर लें। वो लड़की उसे कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो वो उसे पसंद करती थी और ना ही आज तक उसने उससे कोई राब्ता करने की कोशिश की है। और फिर इतना लंबा अरसा गुजर चुका है। वो उसका चेहरा देखती रही। दूसरी बीवी तो इमामा हाशिम, ये है तुम्हारी वो तकदीर जब तक तुमसे पोशीदा थी। उसने सोचा, अगर डॉक्टर सिब्त अली उस शख्स के बारे में ये सब कुछ जानते हुए भी उसको मेरे लिए मुंतखब कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे लिए यही बेहतर हो। मैं जलाल की भी तो दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार थी, और उससे मोहब्बत करने के बावजूद और उस शख्स की बीवी बनने पर मुझे क्या एतराज होगा जिससे मुझे मोहब्बत भी नहीं है। उसे एक बार फिर जलाल याद आया। मुझे कोई एतराज नहीं है, उनकी बीवी जब भी आए वो उसे रख सकते हैं। मैं बड़ी खुशी से उनको इजाजत देती हूं। मध्यम आवाज में किसी मलाल के बगैर उसने फुरकान से कहा। 15 मिनट बाद उसे पहला शौक उस वक्त लगा जब निकाह खां ने उसके सामने सालार सिकंदर का नाम लिया था। सालार सिकंदर, वल्द सिकंदर उस्मान। उसे निकाह खां के मुंह से निकलने वाले लफ्जों से जैसे करंट लगा था। वो नाम ऐसे नहीं थे जो हर शख्स के होते। सालार सिकंदर, उस्मान सिकंदर, और फिर इस तरतीब में क्या ये शख्स जिंदा है? उसके सर पर जैसे आसमान गिरा था। उसके चेहरे पर चादर का घूंघट ना होता तो उस वक्त उसके चेहरे के तासुरात ने सबको परेशान कर दिया होता। निकाह खां अपने कलिमात दोबारा दोहरा रहा था। इमामा का जहन माऊफ और दिल डूब रहा था। अगर ये शख्स जिंदा है तो मैं अब तक उसके निकाह में हूं। मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर सिब्त अली कैसे जानते हैं? उसके जहन में एक फिशार बरपा था। बेटा, हाँ कहो। सईदा अम्मा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सालार सिकंदर जैसे शख्स के लिए उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में भींचा। वो हाँ के अलावा उस वक्त कुछ नहीं कह सकती थी। खौफ और शौक के आलम में उसने कागजात पर दस्तखत किए थे। काश कोई मौजज़ा हो, ये वो सालार सिकंदर ना हो, ये सब एक इत्तफाक हो। उसने अल्लाह से दुआ की थी। उन सब लोगों के कमरे से चले जाने के बाद उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद हो चुका था। क्या हुआ? मरियम की तशवीश में इजाफा हो गया। वो समझ नहीं सकी वो उससे क्या कह रही थी। उसका जहन कहीं और था। मरियम, जस्ट डू मी अ फेवर। उसने मरियम का हाथ पकड़ लिया। मैंने निकाह कर लिया है, मगर मैं आज रुखसती नहीं चाहती। तुम सईदा अम्मा से कहो कि आज वो मेरी रुखसती ना करें, प्लीज। मरियम उसका चेहरा देखने लगी। क्यों? बस तुम इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछो। कुछ भी नहीं। सईदा अम्मा से कहो कि मैं अभी रुखसती नहीं चाहती। उसके लहजे में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था। मरियम उठकर बाहर निकल गई। वो बहुत जल्दी वापस आ गई। अम्मा रुखसती नहीं हो रही है। सालार भी रुखसती नहीं चाहता। अम्मा के हाथों की कपकपाहट कुछ कम हो गई। अब्बू का फोन आने वाला है तुम्हारे लिए। अब्बू का फोन आने वाला है तुम्हारे लिए। वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उसने इमामा को मजीद इत्तला दी। वो फोन सुनने के लिए दूसरे कमरे में आ गई। उन्होंने कुछ देर बाद उसे फोन किया था। वो उसे मुबारकबाद दे रहे थे। इमामा का दिल रोने को चाहा। सालार बहुत अच्छा इंसान है। वो कह रहे थे, मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी शादी उसी से हो, मगर चूंकि आप सईद आपा के पास रह रही थीं, इसलिए मैंने उनकी ख्वाहिश और इंतखाब को मुकद्दम समझा। वो सांस लेने तक के काबिल नहीं रही थी। मुझे ये इल्म नहीं था कि सालार ने इससे पहले भी शादी की थी, मगर थोड़ी देर पहले फुरकान ने मुझे उसके बारे में बताया है। वो सिर्फ ज़रूरतन किया जाने वाला निकाह था। फुरकान ने मुझे तफसील नहीं बताई और मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे जानने वालों में सालार से अच्छा कोई शख्स होता तो उसके निकाह के बारे में जान लेने के बाद मैं आपकी शादी सालार से करने के बजाय कहीं और कर देता। लेकिन मेरे जहन में
سالار کے علاوہ کوئی اور آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو، آپ واپس کب آئیں گے؟ میں 1 ہفتے میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر سبط علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائے، پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کے لیے باتھ روم گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا اور سعیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھی۔ سعیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی۔ 10:30 بجے کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور اپنے کمرے سے بہت چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے یکدم اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہ برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ صحن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھوں اور کلائیوں پر لگی مہندیوں کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ کوہنیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے۔ نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسجد سے جلال، جلال سے فہد اور فہد سے سالار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، 2 نے مجھے رد کیا، اور چوتھا جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے، سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ربڑ بینڈ میں بندھے بال، چپتی ہوئی تضحیک آمیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلیٹ، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرہ برابر عزت نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا، شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ امامہ نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ بڑبڑاتی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا کہ سالار سکندر نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے، اس رات امامہ ان کے گھر پر تھی، مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور ہی میں تھی، اس لیے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبط علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پوسٹ تک آ گئی۔ ابو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر سبط علی قدرے حیرانی سے بولے۔ نہیں، آپ نماز پڑھ کر آئیں، پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنے اسٹڈی روم میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تمہید توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ آمنہ، وہ دم بخود رہ گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی،
وہ مسلسل فرش گھورے جا رہی تھی۔ آمنہ آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرقان بتا رہا تھا کہ تقریباً 9 سال سے ان دونوں میں رابطہ نہیں ہے، اور شادی بھی نہیں، صرف ایک نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ کون جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں، اس نے اسی طرح سے سر جھکائے ہوئے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر سبط علی کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی، جس کے بارے میں نے آپ کو بعد میں بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے۔ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبط علی نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہے۔ امامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے شوق میں تھے۔ سالار سکندر سے ان کے فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے جانے کے 4 سال بعد ہوئی تھی، اور ان کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ اس سالار کا امامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ 4 سال پہلے سنے جانے والے ایک نام کو وہ 4 سال بعد ملنے والے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے تھے، اور کر بھی دیتے اگر وہ 4 سال پہلے والے سالار سے ملتے، مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے انداز و اطوار اور گفتار میں کہیں اس ذہنی مریض کا عکس نہیں پایا جاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا۔ ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری امر تھا، یا پھر یہ سب اسی طرح سے طے کیا گیا تھا؟ اور آپ نے 9 سال پہلے اس سے شادی کی تھی۔ وہ اب بھی بے یقینی کا شکار تھے۔ صرف نکاح، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر سبط علی بہت دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا آمنہ، میں آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائش بھی لکھی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی، پھر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر سبط علی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ لیکن اب تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آمنہ، میں نے آپ سے اس کی شادی کروائی ہے۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اسی لیے تو میں بھی آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دیں۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں اس سے آپ کو طلاق دلا دوں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم 2 مختلف دنیا کے لوگ ہیں۔ وہ بے حد دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، مگر اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، اور دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے لیے دنیا میں سب سے برے آدمی کو چنا۔ اب وہ رو رہی تھی۔ لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، صرف ایک صالح آدمی مانگا تھا، اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا۔ کیا اللہ نے مجھے کسی صالح آدمی کے قابل نہیں سمجھا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ امامہ، وہ صالح آدمی ہے۔ آپ کیوں اسے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالح آدمی نہیں ہے، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، گریبان کھلا چھوڑتا ہے، عورت کو دیکھ کر اپنی نظر تک نیچی رکھنا نہیں جانتا، اور آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہے؟ امامہ، میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا جو آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا؟ وہ جھوٹا اور مکار ہے، میں اس کو جانتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ ابو، وہ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو، وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو۔ مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے، مجھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ میں ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہتی، وہ بدل نہیں سکتا۔ ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ ابو، میں سالار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مذہب کا، زندگی کا، عورت کا۔ کیا ہے جسے وہ چٹکیوں میں نہیں اڑانا جانتا؟
जिस शख्स के नज़दीक मेरा मजहब को छोड़ देना एक हिमाकत है, जिसके नज़दीक मजहब पर बात करना वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ है, जो सिर्फ व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी का मतलब जानने के लिए खुदकुशियाँ करता फिरता हो, जिसके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ऐश है, वो मेरे साथ मोहब्बत भी करे तो क्या सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? मैं नहीं गुजार सकती। 8.5 साल से वो आपके साथ कायम होने वाले इस इत्तफाक़ी रिश्ते को कायम रखे हुए है। आपको, उसके नज़रियात और अक़ायद को जानते हुए भी वो आपके इंतज़ार में भी है, ये सोचते हुए कि आप उसके साथ रहने पर तैयार हो जाएंगी, क्योंकि क्या इन सारी ख्वाहिशों के साथ उसने अपने अंदर कुछ तब्दीली नहीं की होगी? मैंने उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैंने उसके साथ नहीं रहना। वो अब भी अपनी बात पर मिस्र थी। मुझे हक है कि मैं उस शख्स के साथ ना रहूं, लेकिन अल्लाह ये क्यों कर रहा है? उस शख्स को बार बार आपके सामने ला रहा है। 2 दफ़ा आपका निकाह हुआ और दोनों दफ़ा उसी आदमी से। उनका चेहरा देखने लगी। मैंने जिंदगी में जरूर कोई गुनाह किया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसने भिर्राई हुई आवाज में कहा, आमना, आप कभी जिद नहीं करती थी, फिर अब क्या हो गया आपको? डॉक्टर सिब्तैली हैरान थे। आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगी, क्योंकि आपके मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं आपकी किसी बात को रद्द नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपनी मर्जी और खुशी के साथ उसके साथ जिंदगी गुजारूं, तो वो मैं कभी नहीं कर सकूंगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कितना तालीम याफ्ता है, कितने अच्छे ओहदे पर काम कर रहा है, या मुझे क्या दे सकता है। आप एक अनपढ़ आदमी से शादी कर देते, लेकिन वो अच्छा इंसान होता तो कभी आपसे कोई शिकवा नहीं करती। लेकिन सालार वो आंखों देखी मक्खी है जिसको मैं अपनी खुशी से निगल नहीं सकती। आप सालार के बारे में वो जानते हैं जो आपने सुना है, मैं उसके बारे में जो जानती हूं वो मैंने देखा है। हम 15 साल एक दूसरे के हमसाए रहे हैं, आप तो उसको चंद सालों से जानते हैं। आमना, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। रिश्ता आप अपनी खुशी से कायम रखना चाहेंगी तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर इसे कायम रखना चाहो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सालार से मिल लें, फिर भी आपका अगर यही मुतालबा हुआ तो आपकी बात मान लूंगा। डॉक्टर सिब्तैली बेहद संजीदा थे। उसी वक्त मुलाजिम ने सालार के आने की इत्तला दी। डॉक्टर सिब्तैली ने अपनी घड़ी पर एक नजर दौड़ाई और मुलाजिम से कहा, उन्हें अंदर ले आओ। मुलाजिम हैरान हुआ। हाँ, यहीं पर, डॉक्टर सिब्तैली ने कहा। इमामा उठ खड़ी हुई। मैं भी इस तरह उससे बात नहीं करना चाहती। उसका इशारा अपनी मुतवर्रम आंखों और सुर्ख चेहरे की तरफ था। आपने अभी तक उसे देखा नहीं है, आप उसे देख लें, उन्होंने धीमे लहजे में उससे कहा। यहां नहीं, मैं अंदर कमरे से उसको देख लूंगी। वो पलटकर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा खुला था, उसने उसे बंद नहीं किया था। कमरे में तारीकी थी। अध खुले दरवाजे से लाउंज तक आने वाली रोशनी इतनी काफी नहीं थी कि कमरे के अंदर अच्छी तरह से देखा जा सके। वो बेड पर आकर बैठ गई। अपने बेड पर बैठकर उसने अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को मसला। वो जहां बैठी थी वहां से वो लाउंज को बखूबी देख सकती थी। 9 साल के बाद उसने अध खुले दरवाजे से लाउंज में एक शख्स को नमूदार होते हुए देखा, जिसे वो एक तवील अरसे पहले मुर्दा समझ चुकी थी, जिससे ज्यादा नफरत और घिन उसे कभी किसी से महसूस नहीं हुई थी, जिसे वो बदतरीन लोगों में से एक समझती थी और जिसके निकाह में वो पिछले कई सालों से थी। तकदीर क्या इसके अलावा किसी और चीज को कहते हैं। अपनी आंखों में उतरती धुंध को उसने उंगलियों की पोरों से साफ किया। डॉक्टर सिब्तैली उससे गले मिल रहे थे। उसकी पुश्त इमामा की तरफ थी। उसने मुआनका करने से पहले हाथ में पकड़े हुए फूल और एक पैकेट सेंटर टेबल पर रखा था। मुआनके के बाद वो सोफे पर बैठ गया। तब पहली बार इमामा ने उसका चेहरा देखा। खुला गिरेबान, गले में लटकती जंजीरें, हाथों में लटकते बैंड्स, रबर बैंड में बंधे बालों की पौनी। वहां ऐसा कुछ नहीं था। क्रीम कलर के एक सादा शलवार सूट वास्कट पहने हुए था। हाँ, जाहिरी तौर पर बहुत बदल गया है। उसे देखते हुए उसने सोचा, उसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये कभी उसकी सोच का सिलसिला टूट गया। वो अब डॉक्टर सिब्तैली से बातें कर रहा था। डॉक्टर सिब्तैली उसे शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। वो वहां बैठी उन दोनों की आवाजें बआसानी सुन रही थी और डॉक्टर सिब्तैली के इस्तफसार पर उन्हें इमामा के साथ होने वाले अपने निकाह के बारे में बता रहा था।
وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے